کہ رکا آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت والے فرقہ جعفری کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ 5 تکبیریں پڑھتے ہیں. گالے میں کہ جس سوال کیتا ہے وہ پتہ لگتا ہے حنفی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے. یہ جڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو اور جس طرح ہمارے ائمہ کبار نے پوری تحقیق کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلسل عمل کو حدیثوں کی روشنی میں کتب فقہ میں نقل کیا ہے تو حنفی بھائی جو ہیں جتنے حنفی ہیں آپ کو پتا ہے حنفی کتنے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. اس دور میں روئے زمین پر سانس لینے والے انسان جو ہیں جو مقلد ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، 4 امام. ان میں سب سے زیادہ جو مقلدین کی تعداد ہے وہ احناف کی ہے، ہماری ہے پوری دنیا میں. تو جو حنفی ہیں اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلک کی نماز پڑھے، اپنے مسلک کی نماز پڑھے. کچھ 5 تکبیروں میں انسان کافر نہیں ہو جاتا، 6 تکبیریں پڑھ جائے تو کافر نہیں ہو جاتا. لیکن مسئلہ ہے کہ سرکار نے کیا کیا، عبادت نام ہے یا دعا نام ہے سرکار کے عمل کا. اگر سرکار نے 4 تکبیریں کی ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم 4 پڑھیں. تو جو جعفری حضرات ہیں ان کے پاس اپنی سند ہوگی اپنے حوالوں سے، تو ان حوالوں کے وہ مکلف ہیں وہ اپنے انداز میں 5 نہیں جتنی مرضی پڑھتے ہیں، بے شک پڑھتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کوئی ان سے کوئی لڑائی جھگڑا یا بگاڑنا بھی نہیں چاہتے جعفریوں سے. صرف ان سے میری گزارش یہ ہے، میں نے میریٹ ہوٹل میں یوم حسین پر بھی وہاں بھی کہہ کیا تھا، اسلام آباد میں بھی، اور جہاں تک میری آواز جائے گی یہ ماشاءاللہ 60-70 ہزار کا مجمع ہے میرے سامنے، عورتیں مرد ملا کر، یہ سب دنیا سن رہی ہے. اور اس ٹی وی اور کیمرے کے حوالے سے جہاں تک میری آواز جائے گی کہ جعفری بھائیوں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، صرف صحابہ کرام کی عزت، امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بالخصوص، اور ان کی احترام کریں کیونکہ یہ ان کی مائیں ہیں. اگر یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو یہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات سب مومنوں کی مائیں ہیں. تو جو شخص ماں کا احترام نہیں کرتا وہ آپ خود فیصلہ کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جعفری برادری صرف صدیق اکبر یاد رکھیں، اگر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان میں کوئی تاریخی ایسا سکم نکلتا، کمزوری نکلتی، زیادتی نکلتی، یاد رکھیں میری بات. تو میں حسین کے خون سے ہوں اور صرف خون لے کر نہیں آیا میں، کچھ حسین کی جوتیوں کا صدقہ مجھے بھی ملا ہے، کچھ جرت مجھے بھی ملی ہے. تو میں کسی سے نہیں ڈرتا کہ اگر صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا عثمان غنی نے اہل بیت سے کوئی دشمنی کی ہو یا زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، تو میں ان خلیفوں کو مانتا پھروں. میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا. ان کے ماننے سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا.
میں نہ مانتا، لیکن میں آپ کو دین اور مذہب کا سچا ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میں نے صدیق اکبر کی جو محبت اہل بیت کے ساتھ دیکھی، جو فاروق اعظم کی محبت اہل بیت کے ساتھ دیکھی، جو عثمان غنی کی، عبداللہ ابن مسعود کی، عبداللہ ابن عمر کی، عبداللہ ابن مسعود کی، اور حضرت ابو ہریرہ کی، اور حضرت طلحہ کی، حضرت زبیر کی، ان کی جو محبت میں نے حضور کے اولاد کے ساتھ دیکھی، میں اس کی مثال نہیں آپ کو پیش کر سکتا۔ تو آپ کیوں ان سے بغض کریں؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں ان کا دیا ہوا نہیں کھاتا، میں اپنے مالک کا دیا ہوا کھاتا ہوں۔ تو اگر ان میں کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ان کا انکار میں کرتا۔ میں اپنے جعفری بھائیوں کو یہ غلط فہمی کا ازالہ کر رہا ہوں کہ وہ غور فرمائیں، اگر کوئی بات ہے کتابیں لائیں۔ میں کتاب دیکھو، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں میر علی شاہ کا ایک کتاب پڑھنے والا بیٹا ہوں۔ اللہ نے مجھے پراپرٹی بھی دی ہے، لیکن کتاب بھی ساتھ دی ہے۔ میں آپ کو نکال کر دوں گا، آپ کا کوئی شک ہے تو میں انشاءاللہ نکالوں گا۔ سپاہی صحابہ کے سربراہ فوت ہو گئے ہیں، مولانا ضیاء القاسمی۔ انہوں نے نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو کنونشن میں مجھے بھی دعوت دی، تو انہوں نے کہا سپاہی صحابہ کی طرف سے یہ شیعہ کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، نقوی صاحب، کیا نام ہے، ساجد نقوی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نقوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ضیاء الحق قاسمی مرحوم اٹھ کر سٹیج پر آئے، انہوں نے کہا کہ آئے دن جو پاکستان میں قتل اور غارت ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں سپاہی صحابہ نے اتنے مار دیے، کبھی کہتے ہیں جی شیعوں نے مار دیے، تو یہ پیر میر علی شاہ کا پوتا بیٹھا ہے نصیر الدین، اللہ کے فضل سے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ ساجد نقوی کو میں لے کر گولڈے شریف جاتا ہوں اس کے پاس، ہم 10 کی 10 انگلیاں سپاہی صحابہ، میں سپاہی صحابہ کا سربراہ ہوں، ضیاء القاسمی نے کہا میں سربراہ ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا پوری سپاہی صحابہ پاکستان کی اس فیصلے سے اتفاق کریں گے کہ ہم مسئلے پیش کرتے ہیں جو اختلافی ہیں، نصیر الدین کے سامنے رکھتے ہیں، جو نصیر الدین فیصلہ کرے گا پاکستان کی پوری سپاہی صحابہ کو قبول ہے۔ پتا ہے کہ وہ ان کا مکتبہ دیوبندی ہے، ہمارا اہل سنت ہے، تو اختلاف مسلک کے باوجود انہوں نے مجھے اتنی عزت دی۔ تو ہم کسی سے دیوبندی ہو یا شیعہ ہو یا کوئی مسلک کا ہو تو ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ یہ معقول لوگوں کا طریقہ ہے۔ علم کی زبان میں آئیں، گفتگو کریں، نتیجہ لیں، اگر آپ سچے ہیں تو دلیل سے ثابت کریں، ہم مان جائیں گے، اگر ہم سچے ہیں تو دلیل پیش کریں، آپ دیانتداری سے سن کر مان جائیں۔ تو یہ دشمن مخالف دوسرے مسلک آدمی، اس نے مجھے اتنی عزت دی، لیکن یہ حضرات نہیں آئے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، جو تو فیصلہ کرے۔ ان کو پتہ تھا کہ نصیر الدین غلط فیصلہ نہیں کرے گا، تو دوسرے مسلک کے لوگ مجھے اس قابل سمجھیں اور اہل سنت نہ سمجھیں۔ تو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ والفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہوتا ہے جس کو دشمن تسلیم کرے۔ اور اپنی ماں تانی میرا پتر تے بہت سونا ہے، پورے شہر میں جے سونا کوئی نہیں، وہ شہر والا بھی کوئی آنکھیں نہ سونا ہے، تو گلے بھی یاد ہی ہے بھائی سونا ہے سونا ہے سونا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے تو صحابہ کا احترام کریں، خیال کریں، کف لسان کریں، ازواج مطہرات کا ادب کریں،
تو ہم آپ کے بھائی ہیں۔ اسی طرح دیوبندی حضرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں محبت کے ساتھ۔ اچھا جی سلام نہیں پڑھنے، اگر جی سلام پڑھنا شرک ہے آدھے نا، حضور دے زمانے چ نہیں ہویا، حضور دے زمانے چ بڑیاں گلاں نہیں ہوئیاں، حضور دے زمانے تسی بھی نہیں ہو کہ تسی بھی بدعت ہو، پھر حضور دے زمانے تے تسی بھی نہیں ہو، تسی بھی بدعت ہو۔ حضور دے زمانے بڑیاں کچھ ہیں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہونے والا، وقت ہو گیا، میں سمیٹ رہا گفتگو کہ کم از کم تسی نہیں سلام پڑھتے ہو تے جڑے پڑھتے ہیں انہوں نے تو مشرک نہ آکھو، انہوں نے تو مشرک نہ آکھو۔ کوئی سلام پڑھنا شرک ہے؟ کتنے شرک لکھا ہے؟ شرک دی کیا تعریف ہے؟ شرک دی اے تعریف نہیں، میں تو نہ سمجھاؤ نا۔ کیا سانو اتنا پتہ نہیں کہ شرک دی کیا تعریف ہے؟ جتھے ہویا اتنے فتوی نہ دیتا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ پھر شرک دیا اور قسم بھی جڑیاں تسی بھی کرتے ہو۔ ہاں وہ کدھر آئے ہو تو میرے کو پوچھو، میں تمہیں دساں گا۔ ہاں وہ کرتے ہیں سب کچھ، سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ کرتے سب چھپ کے تسی بھی ہو آکھو جو سانو اگے دھر لیندے ہو، بس حد ہو گئی۔